مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک آ گئے اور انہوں نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے. نواز شریف صاحب پریشان ہیں, اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے, آپ لوگ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کہنے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہیں نواز شریف سے, زرداری سے, اسٹیبلشمنٹ سے. آپ بتائیے یہاں حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. تو میں نے کہا یہ محمود اچکزئی صاحب کو مل گئی ہے. کہنے کہ آپ فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں. اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کا اس کا حصہ بننا بہت مشکل ہے. لیکن جس کیمپ میں ان کو شمار ہونا چاہیے وہ تو حکومت گرانے کا ہی ہوگا نا. جس طرح کی سیاست پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے, اس طرح کی سیاست کرنے کے بعد فضل الرحمان کو سربراہی دینا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہے. اس حکمران اتحاد کو نواز شریف اور زرداری صاحب کی جانب سے ہونے والے رابطے کے بعد پیارے ہو سکتے ہیں. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. 2024 کے انتخابات نہیں مانتے, دھاندلی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک آ گئے اور انہوں نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے. اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. ٹھیک, دیکھیں گے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی, اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک بہت اہم رہنما ہیں. ان کو میں نے فون کیا, اور جب میں نے ان کو فون کیا ان سے معلومات لینے کی, تو ان سے میرا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, تو بڑی محبت سے پیش آتے ہیں, بڑے ہیں. تو میں نے ان سے جو ہے وہ خبر کے بارے میں جاننا چاہا. وہ اس وقت ایک ٹیلی ویژن پروگرام کا کیمرہ وغیرہ آ گیا تھا, تو ان کو وہ جو ہینڈز فری ہے, آئی ایف پی ہے, مائک وغیرہ ہے, وہ لگ رہے تھے, اور وہ مجھ سے بات کرتے. انہوں نے کہا کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے, جتنی دیر کا پروگرام شروع ہونے کا وقت ہے اتنی دیر میں بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے یا پھر پروگرام کے بعد اطمینان سے بات کریں گے. میں نے کہا نہیں, ابھی کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس مہم کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, کیونکہ یہ وہ دن تھا جب عمر ایوب صاحب باقی لوگ پہنچ گئے تھے, کیونکہ ان کا جو جلسہ تھا پشین اور چمن کا, اس کے لیے پہنچ گئے تھے ایک شام پہلے. تو میں نے کہا کیا آپ لوگ اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. کہنے لگے نواز شریف صاحب پریشان ہیں, اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے. میں نے کہا میں نے آپ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نہ ہیں, کہ نہیں. میں نے کہا وہ پریشان ہیں یا نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, آپ لوگ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کہنے لگے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. اچھا. میں نے کہا آپ حضرت, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو کہنے لگے کہ آپ کو میں خبریں دے رہا ہوں, آپ اپنے سوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا چلیے. میں نے کہا اب میں چپ ہو کے آپ کو سن لیتا ہوں. تو میں نے کہا اب آپ بتائیے. کہنے لگے فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہیں نواز شریف سے, زرداری سے, اسٹیبلشمنٹ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے کیونکہ فضل الرحمان سے وعدہ ہوا تھا کہ صدر بنایا جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے وہ نہیں ہوا تو یہ ناراض ہے. میں نے کہا اب بتائیے یہاں حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. کہنے لگے یہاں بھی فضل الرحمان صاحب کو کم سے کم چاہیے تھی اس اتحاد کی سربراہی. اچھا. تو میں نے کہا یہ محمود اچکزئی صاحب کو مل گئی ہے. کہنے لگے آپ فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. کہنے لگے یار آپ خبر کو ڈی کوڈ ہی نہیں کر رہے. میں نے کہا میں تو آپ سے سیدھا جواب مانگ رہا ہوں. کہنے لگے میں آپ سے کہہ رہا ہوں خبر ڈی کوڈ کریں. میں نے کہا اچھا. تو اب انہوں نے جو مجھے بتا دیا تھا اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کا اس کا حصہ بننا بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر آپ سربراہی جا رہے ہیں تو وہ تو دی جا چکی اچکزئی صاحب کو. تو میں نے کہا برابری کا کوئی عہدہ وغیرہ, کوئی ایکول عہدہ وغیرہ, ایک صدر ایک چیئرمین بن جائے, پریزیڈنٹ اور چیئرمین ہو جائے, کچھ ہو جائے اس طرح کا. میں نے کہا جوائنٹ پریزیڈنٹ ہو جائے, کچھ کر لیں. کہنے لگے نہیں یہ فضل الرحمان صاحب کی عادت اور ان کا طریقہ نہیں ہے, وہ نیچے کام نہیں کریں گے. میں نے کہا اچھا. تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہونے جا رہا. لیکن جس کیمپ میں ان کو شمار ہونا چاہیے وہ تو حکومت گرانے کا ہی ہوگا نا اپنے طور پر. اب بیچ میں سے میری ایک اور پریڈکشن تھی, دیکھیے کب ثابت ہوتی ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ اس میں سے نکلے گی. اچھا. ان 6 جماعتوں میں سے. تو یہ 2 چیزیں تھیں. اور فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں تو آپ نے دیکھ لیا, پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے نعرے بھی روکے, پھر اس کے بعد ان کے خلاف بات بھی کی, سب کچھ ہوا. مروت صاحب نے کہا کہ یہ نہ کہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب والے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں, اور فضل الرحمان کی جماعت جو ہے ان کے آنے سے
بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا ویسے. بالکل پڑے گا, ہوا ملے گی, جان ملے گی. بالکل پڑے گا, لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف والے بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ ان کو لیا جائے اور ان کو عہدہ بھی دے دیا جائے. لیکن کیوں؟ جس طرح کی سیاست پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے اس طرح کی سیاست کرنے کے بعد فضل الرحمان کو سربراہی دینا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے, تو نہیں دے رہے. اچھا. ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح کی سیاست فضل الرحمان نے کی ہے, یہ زانی ہے, یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ اسلام دشمن ہے, یہ غدار ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ کیے نا, تو فضل الرحمان کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اچھا, باضابطہ طور پر فضل الرحمان صاحب نے یہ تقاضا نہیں کیا ہوگا مجھے صدارت دے دیں؟ ممکن ہے کیا ہو. جو اطلاعات ان کی جماعت کے صاحب دے رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ یہ میرا حق ہے کیونکہ سڑک پہ میرا کنٹرول ہے, تو اس لیے یہ حق میرا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین سے اٹھنے والی تحریک پورے ملک میں جائے گی, اسے اب کوئی نہیں روک سکتا. تو اپنے بلبوتے پر 2 مئی کو یہ لوگ یہاں کراچی میں بھی جلسہ کر رہے ہیں, تو اس جلسے کی تیاری ان کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا جلسہ کریں گے. 28 کو پاکستان تحریک انصاف والے ایک جلسہ کر رہے ہیں کراچی میں. اب دیکھیے ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں ہونے دیا جاتا, لیکن جو 2 مئی کو فضل الرحمان کریں گے وہ ہونے دیا جائے گا. اچھا. میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس پوری ایفرٹ کو ڈیمیج کر رہے ہوں گے. اب وہ پہلی بار اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں. بتایا جائے اسمبلیاں کتنے میں خریدی گئی ہیں. جے یو آئی کو ہرانے کے لیے سیاستدانوں سے پیسہ لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2018 کی انتخابی دھاندلی کے خلاف بھی تحریک چلائی اور اب بھی آگے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی سے اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک, تو اسمبلیاں بیچی گئیں. کتنے پیسے میں؟ کتنے پیسے میں؟ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات نہیں کی, بیچنے والا کون تھا؟ جی, خریدنے والا کون تھا؟ ٹھیک ہے, نہیں, خریدنے والا تو جو اقتدار میں آ گیا وہ تھا. بیچنے والا کون تھا یہ فضل الرحمان نے جواب نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد وہ اشارے دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کسی مناسب جگہ, کسی مناسب موقع پر اس حکمران اتحاد کو نواز شریف اور زرداری صاحب کی جانب سے ہونے والے رابطے کے بعد پیارے ہو سکتے ہیں. اس بات کے ٹھیک ٹھاک چانسز موجود ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف 2 بار میرے پاس آئے, کل سیٹ نہیں تھی تو دھاندلی تھی, آج سیٹ مل گئی تو دھاندلی نہیں. سیاستدانوں کو سیٹوں پر نہیں بکنا چاہیے. سابق سربراہ پی ڈی ایم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مدارس کے خاتمے کا سوچ رہی ہے, مگر یاد رکھو مدارس اسلام کے قلعے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا, مگر یہاں اسلام نظر نہیں آتا. پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. ٹھیک, اب ایونچولی یہ دیکھنا ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں آن ہز اون تحریک شروع کریں گے اور کامیاب کر پائیں گے یا نہیں, یا ان کا حصہ بن جائیں گے. مجھے ان کا حصہ بننے کا چانس جو ہے وہ اس صورت میں نظر آتا ہے کہ فضل الرحمان کے کچھ مطالبات پہلے مان لیے جائیں. ٹھیک, وہ مطالبات مان لیے گئے تو یہ حصہ بن سکتے ہیں. فضل الرحمان حصہ بن گئے تو کیا ہوگا, حکومت کے لیے زیادہ مشکل ہوگی. نہیں بنتے تو پاکستان تحریک انصاف والوں کا امتحان ہے, یہ بندے نکالیں اور بندے نکالنے کے بعد ان سے وہ باتیں کریں جو وہ بندے سننا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ باتیں کرنے میں انٹرسٹڈ کم ہے اس وقت. اچھا, یا پھر ان کو ظاہر ہے متحمل بھی تو نہیں ہے نا. پاکستان تحریک انصاف یہ باتیں کرے, یہ ان کے چیئرمین کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ باتیں کر نہیں رہی, عمران خان صاحب کی. اچھا, وہ یہ باتیں کر نہیں رہی, یہ ان کی اپنی مجبوری ہے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.